میرے نبی نے 3 صحابہ کو فرمایا تم جاؤ غزوہ موتا میں، جنگ موتا میں جاؤ۔ ایک صحابی کو میرے نبی نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ تو ان کا کمانڈر ہے، تو ان کا امیر ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اپنے لشکر کو لے چلو، کفار کے ساتھ لڑنا ہے، لڑتے لڑتے جان دے دینی ہے، جان قربان کرنی ہے، واپس نہیں آنا۔ عبداللہ بن رواحہ کو فرمایا کہ تو ان کا امیر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عبداللہ اگر تو شہید ہو جائے، اگر تو بولو نا شہید ہو جائے تو تیرے بعد حضرت زید کو میں بنا رہا ہوں، زید بھی شہید ہو جائے تو آپ نے فرمایا جعفر کو میں امیر بناؤں گا، آپ اس کے بعد جعفر کو امیر بنا لینا۔ پہلے عبداللہ بن رواحہ اگر وہ شہید ہو جائے تو آپ نے فرمایا زید کو امیر بنا لینا، اگر زید بھی شہید ہو جائے آپ نے فرمایا جعفر کو اپنے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا اس کو امیر بنا لینا۔ ایک یہودی بیٹھا سن رہا تھا، ایک یہودی یہ باتیں سن رہا تھا کونے میں، وہ کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا ایمان تو نہیں تھا، کلمہ تو اس نے نہیں پڑھا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور لہجے کو اس یہودی نے سنا تو وہ کہنے لگا یہ تینوں شہید ہو جائیں گے۔ یہودی بولا جو غیر مسلم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اس کو اتنا یقین آ گیا، آج مسلمان ہے۔ ڈاکٹر نے کہا جی تجھے شوگر ہے، تو نے چینی نہیں کھانی، چینی سے پرہیز کر، تجھے ہیپاٹائٹس ہے، تجھے یورکان ہے، تو نے گرم چیز نہیں کھانی، اس نے چھوڑ دیا ہے بھائی نہیں کھانی۔ یار بلڈ پریشر ہے، ڈاکٹر نے کہا تو نے نمک استعمال نہیں کرنی، ڈاکٹر کے کہنے پہ تو نے کھانے والی چیزیں چھوڑ دی ہیں، میرے رب کے کہنے پہ حرام کو مسلمان نے نہیں چھوڑا، سود کو نہیں چھوڑا، رشوت کو نہیں چھوڑا مسلمان۔ ڈاکٹر نے کہا تو اس پہ یقین آ گیا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ میرے نبی نے تینوں کا نام لیا، آپ نے فرمایا یہ تینوں جاؤ، چلے گئے اپنے لشکر کو لے کے میدان غزوہ موتا میں، لڑتے لڑتے ایک شہید ہو گیا، دوسرا آ گیا امیر بن کے، اس نے جھنڈا اٹھایا، وہ دوسرا بھی شہید ہو گیا، تیسرا حضرت جعفر ہاتھ میں جھنڈا اٹھائے گھوڑے سوار ہے، سب سے آگے جا رہا ہے، سارا لشکر پیچھے۔ دشمن نے ضرب لگائی، تلوار جو لگائی ہاتھ کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈے کو پکڑ لیا، چل رہا ہے میدان میں، گھوم رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ دشمن نے دوسرا ہاتھ بھی تلوار لگا کے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، اس نے اپنے پیروں کے گھٹنوں کے ساتھ جھنڈے کو تھامے رکھا، تاریخ گواہ ہے، لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، گھر اجڑ گیا۔ کیا نظر آ رہا تھا ان لوگوں کو؟ جنت، اللہ کی رضامندی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین، میں نے مومنوں کے ساتھ تو سودا کیا ہوا ہے، جو مومن اپنے مال اور جان مجھے دے گا اس کے بدلے میں اپنی رضامندی دوں گا، اور اس کے لیے جنت میں نے بنا رکھی ہے۔ میرے نبی کو آگے کسی نے بتایا حضرت آپ نے جو فرمایا تھا وہ ہو گیا، جو آپ نے کہا تھا وہ ہو گیا، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گیا، زید بھی شہید ہو گیا، جعفر بھی شہید ہو گیا۔ غور کر میری طرف توجہ کر، سونا پیغمبر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اپنی جگہ سے، کھڑے ہو گئے، آپ حضرت جعفر کے گھر گئے، چچا ساتھ بھائی تھا، گھر گئے اور آپ نے دیکھا اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یتیم ہو گئے ہیں، میرے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے بچوں کو دیکھ کے۔ آپ نے فرمایا بچوں تمہارے والد تمہارے ابو دنیا میں نہیں رہے، وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تمہارے ابو دنیا میں نہیں رہے، اور آپ نے فرمایا میں نے جعفر کو ابھی دیکھا ہے جنت میں، وہ 2 بازو پر لگائے ہوئے ہیں، وہ جنت میں اڑ رہا ہے، کہو سبحان اللہ۔
اسی لیے میرے نبی نے نام رکھا جعفر تیار. تیار کے معنی اڑنے والا. تیر پرندے کو کہتے ہیں عربی میں. تیار تیار جہاز کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ اڑتا ہے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا آج کے بعد جعفر کا نام جعفر تیار لکھا جائے گا. وہ کیا تھا ان کو؟ کیوں گھر چھوڑ گئے؟ کیوں بچے یتیم کرائے؟ کیوں بیویاں بیوہ کرائیں؟ اسی دین کی خاطر. میرا دوست آج تو 3 دن کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. 40 دن تو بڑی بات، 4 مہینے تو بڑی بات ہے. بیچارے سردی میں آتے ہیں جماعت والے، بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں، گھر گھر میں دعوت دے رہے ہیں، گلی گلی میں دعوت دے رہے ہیں. یار 3 دن ہمارے ساتھ لگاؤ. پر تاریخ میں میرے نبی کے صحابہ کہاں نکل گئے اس دین کی خاطر؟ گھر بار چھوڑ دیا، واپس نہیں ہوئے. میرے نبی نے فرمایا ایک جنگ کے اختتام پہ وہ سعد بن ربیع کو تلاش کرو کہاں ہے. 70 سال کا بوڑھا ہے سعد بن ربیع. ایک صحابی اٹھا دیکھتا ہے زخمیوں میں نہیں ہے سعد. ادھر ادھر تلاش کیا، جو شہید ہوئے تھے ان میں دیکھا نہیں ہے. 70 سالہ بوڑھا ہے، سعد کو میرا نبی بلا رہا ہے. کبھی یوں بھاگتا ہے وہ آدمی تلاش کے لیے، کبھی یوں بھاگتا ہے کہ سعد تو کہاں ہے؟ تجھے محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں، تجھے محمد عربی یاد کر رہے ہیں. جا کے دیکھا ایک جگہ پہ دور پڑے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، خون آلود ہے، آخری سانس ہے، آخری سانس. آنکھیں کھلی ہوئی ہے. کہنے لگا دوڑتا ہوا گیا سعد اٹھو، محمد رسول اللہ تجھے بلا رہے ہیں، محمد عربی یاد کر رہے ہیں. حضرت سعد نے یوں اشارہ کیا، نہیں ہے ہمت اٹھنے کی، نہیں ہے طاقت مجھے چلنے کی. جا میرے نبی کو پیغام دے کہ تیرے اتنے احسان ہیں مجھ پر کہ جتنے آسمان پہ ستارے بھی نہیں ہیں اس سے بھی زیادہ تیرے احسان ہیں. کہو نا سبحان اللہ. محمد رسول اللہ کو میرا پیغام دے کہ تیرا صحابی آخری حالت میں ہے، زخموں سے چور ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. یا رسول اللہ اگر مجھ میں ہمت ہوتی تو میں رینگ کے بھی گھسیٹ کے بھی آ جاتا، تیری آواز پہ میں لبیک کہتا، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہے. میرے نبی کو جا کے پیغام دے کہ جنت میں ملیں گے. کہنا سبحان اللہ. پتہ نہیں تم کس خیال میں بیٹھے ہو، مجھے پتہ نہیں ہے. ٹائم زیادہ ہو گیا ہے شاید. اچھا میرے نبی نے فرمایا کہ سعد کو پیغام دو کہ حوض کوثر پہ ملیں گے. پھر بھی میرے نبی نے بیٹھنا برداشت نہیں کیا. کہو سبحان اللہ. میرے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، آپ گئے وہیں پہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنے اس جگہ پہ رکھا اور سعد کیے جسم پہ بالوں پہ جو مٹی تھی میرے نبی نے یوں اپنے ہاتھ سے صاف کیا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تھے اور اس صحابی کی بھی آنکھوں سے آنسو تھے. اور آپ نے فرمایا سعد جنت میں ملاقات ہوگی، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پہ، دنیا مال جمع کر کے چلے گئے، لیکن کامیاب وہ ہوگا چاہے غریب ہے یا امیر ہے جس نے اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت کیا یا میری سنتوں کے ساتھ محبت کیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میں نے سودا کیا مومنوں کے ساتھ، اس حساب سے سودا کیا یقاتلون فی سبیل اللہ. وہ کیا کرتے ہیں؟ قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. جنگ کے میدان میں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کبھی مارتے ہیں، کبھی کسی کافر کو قتل کرتے ہیں. فَيُقْتَلُونَ، کبھی خود ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو سودا ہے. اپنی جان کو ہتھیلی پہ اٹھا کے وہ لوگ دیکھو میدان میں کیسے پھر رہے ہیں، گھوڑوں پہ سوار ہیں محمد رسول اللہ کے سپاہی، محمد رسول اللہ کے مجاہد، دیکھو کیسے جنگ میں پھر رہے ہیں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ.
قرآن کریم نے کہا یہ بات صرف قرآن میں نہیں ہے، فی التوراۃ والانجیل، قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ مومن مسلمان وہ ہوتے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے سامنے سرخرو ہوتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن فمن اوفا بعہدہ، جس بندے نے اپنے وعدے کو پورا کیا اللہ کے ساتھ، فمن اوفا بعہدہ فاستبشروا، اسے خوشخبری سنا دو، اسے بتا دو، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اسے بتا دو کہ جو تمہارے ساتھ اللہ نے سودا کیا اس کی